السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بہت اچھے ہوں گے۔ تو آج جو ہم لوگ ناول ریڈ کریں گے وہ اصل میں ایک شارٹ ناول ہے جس کا نام ہے خاموش محبت بائے حوریہ احمد۔ تو چلیں ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں۔ تو بغیر وقت ضائع کیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ خاموش محبت بائے حوریہ احمد۔ تمہیں میری محبت مذاق لگتی ہے، جھوٹ لگتی ہے، کیوں تمہیں یقین نہیں آتا؟ آج اس کا ضبط جواب دے گیا تھا، اس لیے اسے سوال کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اب بولو، جواب کیوں نہیں دے رہی؟ کیوں مجھ سے دور رہتی ہو؟ بولو، جواب دو۔ کیونکہ مجھے ٹھکرائے جانے سے خوف آتا ہے۔ ایک دفعہ پہلے بھی اس کا دکھ جھیل چکی ہوں، مزید مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ مہد کب سے حدید کو پورے گھر میں ڈھونڈ رہا تھا، مگر وہ شاید آفس سے نہیں آیا تھا ابھی تک۔ اسے صوفے پر بیٹھی اپنے ناخنوں پر نیل پالش لگاتی عالیہ نظر آئی۔ آنٹی، بابا کہاں ہیں؟ مہد نے عالیہ سے پوچھا، جس کے جواب میں عالیہ نے اس کے نازک گال پر زور سے تھپڑ مارا۔ تھپڑ اتنا زور کا تھا کہ مہد زمین پر جا گرا اور اس کا ہونٹ ذرا سا پھٹ گیا۔ نظر نہیں آ رہا کہ میں کچھ کام کر رہی ہوں اور حدید کو کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ ہاں، آخر تم اور تمہاری ماں حدید کی جان چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ کب تک میرے اور اس کے درمیان آتے رہو گے؟ اپنے اندر کی بھڑاس اس معصوم پر نکال کر وہ آرام سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مہد روتے روتے اٹھا اور بیرونی دروازے کی طرف بھاگا۔ ماہم کچن میں کھانا بنا رہی تھی جب اسے دروازہ کھٹکنے کی آواز آئی۔ کوئی مسلسل دروازہ کھٹکائے جا رہا تھا۔ اس نے چولہے کی آنچ ہلکی کی اور دروازہ کھولنے چلی گئی۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو مہد کو اکیلے کھڑا روتا دیکھ کر پریشان ہوئی۔ مہد! اس کے پکارنے پر مہد نے سر اوپر کیا اور روتے روتے اس سے لپٹ گیا اور مزید شدت سے رونا شروع کر دیا۔ مہد کا اس طرح رونا اور اس کے گھر آنا اسے تشویش میں ڈال گیا۔ مہد، میرا بچہ، آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو اور کس کے ساتھ آئے ہو؟ مہم نے اسے خود سے الگ کر کے اس کے آنسو صاف کرتے پوچھا۔ ماما، میں اکیلا آیا ہوں۔ ماما، مجھے آپ کے پاس رہنا ہے، وہاں مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا، مہد نے ہکلاتے کہا۔ اچانک مہم کی نظر مہد کے پھٹے ہوئے ہونٹ پر گئی۔ یہ چوٹ کیسے لگی آپ کو؟ ماما، وہ عالیہ آنٹی نے مارا۔ ماما، میں آپ کے پاس رہوں گا، میں واپس نہیں جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ مہم کے گلے لگ کر بلک بلک کر رونا شروع ہو گیا۔ مہد کی بات سن کر مہم کا دماغ گھوم گیا۔ مہد کو لے کر وہ روم میں گئی اور اس کو کارٹون لگا کر دیے، مگر وہ اتنا ڈرا ہوا تھا کہ اس سے الگ نہیں ہو رہا تھا۔ مہم نے تھوڑی دیر اسے بہلایا، اسے یقین دلایا کہ وہ اسے خود سے الگ نہیں کرے گی۔ مہد جب سو گیا تب وہ اٹھی اور روم سے باہر آ گئی تاکہ حدید سے دو ٹوک بات کر سکے۔ خان ملک کا جانا مانا بزنس مین تھا، اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد۔ حدید نیچر وائز سنجیدہ اور ٹھنڈا مزاج تھا۔ اس کا شمار سکون سے اور خاموشی سے کام کرنے والوں میں سے تھا۔ اس کے والد حامد خان اپنے گاؤں کے بڑے زمیندار تھے۔ میرپور آدھے سے زیادہ ان کا تھا۔ وہ ایک رحم دل زمیندار تھے۔ ان کی بیگم نگین خان ان کی چچی کی بیٹی تھی اور کافی مغرور تھی۔ اوپر سے ایک بیٹی کی ماں تھی۔ یہ بات بھی ان کے غرور کی وجہ تھی۔ خاندان میں ان کی کسی سے نہیں بنتی تھی، ان کی صرف اپنی اکلوتی بہن نینا سے بنتی تھی، جو شادی کے 3 سال بعد بیوہ ہو گئی تھی۔ ان کی ایک بیٹی تھی عالیہ۔ نینا بیگم کے حالات اچھے نہیں تھے۔ ان کے شوہر اچھا کماتے تھے، مگر ان کی وفات کے بعد ان کے سسرال والوں نے انہیں گھر سے نکال دیا۔ نینا بیگم کے گھر والے خود بھی امیر نہیں تھے، مگر بیٹی کے اچھے گھر میں شادی ہونے کے باعث ان کے حالات بھی اچھے ہو گئے۔ حامد خان اور نگین بیگم شہر رہتے تھے حدید کے ساتھ۔ نینا بیگم کی ڈیتھ کے بعد اور عالیہ کے 20 سال کے ہوتے ہی نینا بیگم اسے اپنے پاس لے آئیں۔ وہ عالیہ کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، مگر حامد صاحب اس حق میں نہیں تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ اپنے دوست عابد لغاری کی بیٹی ماہم لغاری کو بہو بنائیں، مگر یہاں نگین بیگم کو اختلاف تھا۔ وہ عالیہ کو بہو بنانا چاہتی تھی، پر ہوا وہی جو حامد صاحب چاہتے تھے۔ ماہم ہی حدید کی بیوی بنی۔ نگین بیگم نے بہت واویلا کیا، مگر حامد صاحب نے ان کی ایک نہ سنی۔ حدید کو اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس نے کبھی ماہم کی کوئی حق تلفی نہیں کی۔ شروع کے 2 سال ان کی خوشحال شادی شدہ زندگی گزر رہی تھی۔ اس دوران میں مہد ان کے درمیان آیا۔ مہد کی پیدائش سے پہلے حامد صاحب نگین بیگم اور عالیہ کو واپس گاؤں لے آئے، اور مہد کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی حامد صاحب وفات پا گئے۔ اسی وجہ سے نگین بیگم گاؤں سے واپس نہیں آئی اور وہیں رہنے لگ گئیں، مگر عالیہ کو شہر بھیج دیا۔ مہد کی پیدائش ہو گئی تھی۔
ماہم اور حدید بہت خوش تھے، مگر وہ زیادہ عرصہ نہ رہی۔ حدید کو اس دوران ماہم سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ اپنی ماں کی ماہم سے متعلق ناپسندیدگی سے بھی واقف تھا۔ اس نے ماہم سے کبھی اظہار محبت نہیں کیا کیونکہ وہ اظہار کرنے سے ڈرتا تھا۔ اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف تھا۔ ماہم کو حدید سے شروع سے محبت تھی، مگر وہ ڈرتی تھی کہ وہ اسے ٹھکرا نہ دے۔ نگین بیگم نے شروع سے اس کو یہ سنایا تھا کہ اس کی اور حدید کی شادی ایک سمجھوتا ہے جو جلد ختم ہو جائے گی، اور یہ کہ حدید عالیہ سے محبت کرتا ہے۔ اسے کبھی اپنی 2.5 سالہ شادی میں حدید کے رویے سے ایسا محسوس نہیں ہوا۔ حدید ایک اچھا شوہر اور باپ تھا۔ حامد صاحب کی موت کے بعد کافی عرصے تک ان کی زندگی پرسکون تھی۔ مہد 1.5 سال کا تھا جب عالیہ دوبارہ ان کے گھر آ گئی، اور تب سے ان کی شادی شدہ زندگی میں مسائل شروع ہو گئے۔ عالیہ جان بوجھ کر کوئی بحث شروع کرتی اور جیسے ہی حدید سامنے آتا یا اس تک بات پہنچتی تو خود معصوم بن جاتی یا سارا معاملہ ماہم پہ ڈال دیتی۔ حدید جانتا تھا کہ ماہم بے قصور ہے، مگر روز روز کے جھگڑوں سے تنگ آ کر وہ اور ماہم الگ ہو گئے۔ ماہم اپنے پرانے گھر آ گئی مہد کے ساتھ۔ مہد کے 3 سال کے ہونے تک حدید ماہم کے گھر اس سے ملنے جاتا تھا۔ پھر جب وہ 4 سال کا ہوا تو 15 دن ماہم اور 15 دن حدید کے پاس رہنے لگا۔ حدید کے پاس رہتے ہوئے اس کا سامنا عالیہ سے ہوتا، جو حدید کے سامنے تو اسے بڑے پیار سے بات کرتی، مگر اس کے جاتے ہی اپنی اصلیت دکھا دیتی۔ مہد نے کبھی عالیہ کے رویے کے بارے میں حدید اور ماہم کو نہیں بتایا۔ خاندان والوں نے عالیہ کے حدید کے گھر رہنے پر سوال کیے، جس کا جواب نگین بیگم نے یہ کہہ کر دیا کہ عالیہ شہر میں جاب کرتی ہے اور اس کا آفس وہاں سے قریب پڑتا ہے۔ عالیہ نے بہت دفعہ حدید کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، مگر حدید نے کبھی اس کو بڑھاوا نہ دیا۔ حدید اپنے آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا جب اس کے فون پر ماہم کی کال آئی۔ ماہم کا نام دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ دور رہنے کے باوجود آج بھی حدید اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا، مگر اس کی محبت ایک طرح سے خاموش محبت تھی۔ وہ آج تک چاہ کر بھی اسے اظہار محبت نہیں کر سکا۔ وہ کبھی ماہم کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ اسے اور ماہم کو الگ ہونا پڑا۔ اس نے جب ماہم کی کال پک کی تو جو سوال اس کو سننے کو ملا وہ اسے عجیب لگا۔ کیا تم ابھی گھر آ سکتے ہو؟ ماہم نے بغیر تمہید باندھے کہا۔ اس نے آمنے سامنے بات کرنے کا سوچ لیا تھا۔ شور، بلکہ میں ابھی نکل رہا ہوں۔ حدید کو اس کا لہجہ عجیب لگا، مگر وہ مان گیا اور آفس سے نکل گیا۔ اب ماہم کو حدید کا انتظار تھا۔ آدھے گھنٹے بعد اس کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ماہم نے دروازہ کھولا اور حدید کو لا کر لاؤنج میں بٹھایا۔ تم جانتے ہو اس وقت مہد کہاں ہے؟ ماہم نے سوال کیا۔ ہاں، گھر پر ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ حدید نے جواب دیا۔ غلط، اس وقت مہد میرے گھر پر ہے، اور جانتے ہو وہ رات کے اس وقت میرے گھر اکیلا آیا تھا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ تمہاری کزن نے اس کو مارا، جس کی وجہ سے اس کا ہونٹ پھٹ گیا۔ ماہم کی بات سن کر حدید کو بیک وقت پریشانی بھی ہوئی اور غصہ بھی آیا۔ اس نے گھر جا کر عالیہ سے بات کرنے کے بارے میں سوچ لیا تھا۔ اس وقت حدید کہاں ہے؟ کیا میں اس سے مل سکتا ہوں؟ نہیں، ابھی وہ ویسے ہی بہت مشکل سے سویا ہے، کافی ڈرا ہوا تھا اور واپس بھی نہیں جانا چاہتا۔ تم فی الحال اسے میرے پاس ہی رہنے دو۔ ماہم نے اسے مہد کی حالت سے آگاہ کیا۔ اچھا، تم فکر نہ کرو، وہ 1-2 دن میں ٹھیک ہو جائے گا، پھر تم اس سے مل لینا۔ مہد کی حالت کا سن کر حدید کو شرمندگی ہوئی۔ ماہم اس کے چہرے پر شرمندگی دیکھ سکتی تھی، اس لیے اس کو شرمندگی سے نکالنا چاہا۔ وہ جانتی تھی کہ حدید کا بھی اس میں کوئی قصور نہیں، وہ تو آفس میں ہوتا ہے، اس کو کیا پتا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ حدید خاموشی سے اٹھا اور گھر کے لیے نکلنے لگا۔ ماہم اسے دروازے تک چھوڑنے آئی جب وہ پلٹا۔ آئی ایم سوری، میں واقعی اچھا باپ نہیں ہوں۔ ماہم کا جواب سنے بغیر وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا چلا گیا۔ ماہم کو افسوس ہوا۔ عالیہ باہر آؤ، ابھی اسی وقت۔ حدید بہت غصے میں گھر آیا اور آتے ساتھ ہی غصے سے عالیہ کو پکارنے لگ گیا۔ عالیہ گھبرائی ہوئی نیچے آئی۔ کیا ہو گیا ہے حدید؟ کیوں چلا رہے ہو؟ اس کی بات سن کر حدید کا دماغ مزید گھوم گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مہد کو تھپڑ مارنے کی؟ ہاں، کیا سوچ کر تم نے اس پر ہاتھ اٹھایا؟ ہاں، بولو، وضاحت دو مجھے۔ حدید اپنے جلالی روپ میں آ چکا تھا، جو بہت کم آتا تھا۔ عالیہ تو ڈر گئی تھی، اس نے کہاں دیکھا تھا مہد کا ایسا روپ؟ وہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، عالیہ نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ طبیعت خرابی کا مطلب تم میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھاؤ گی؟ ہاں، اپنی حد میں رہو عالیہ، یہ نہ ہو کہ میں کچھ کر گزروں جو تمہارے لیے اچھا نہ ہو۔ ابھی حدید مزید کچھ بولتا کہ عالیہ اس کے گلے لگ گئی اور اسی وقت ماہم بھی آ گئی اور ان دونوں کو ایسے دیکھ کر حیران ہو گئی۔
حیران تو مہد بھی ہو گیا تھا عالیہ کی حرکت پر۔ میرے خیال سے میں غلط وقت پہ آ گئی۔ ماہم خود ہی شرمندہ ہو گئی اور ان کو ایسے دیکھ کر اسے یقین ہو گیا کہ حدید عالیہ سے ہی پیار کرتا ہے، جبکہ حدید تو اس سچویشن سے گھبرا گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ماہم کچھ غلط سوچے۔ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، تم بتاؤ کیا ہوا؟ وہ تم اپنا والٹ میرے گھر بھول گئے تھے، وہیں دینے آئی ہوں، اب چلتی ہوں۔ ماہم جلد از جلد وہاں سے جانا چاہتی تھی۔ رکو، میں تمہیں چھوڑ کر آتا ہوں، اس وقت اکیلے جانا ٹھیک نہیں ہے۔ ماہم نے اسے منع کرنا چاہا مگر وہ اسے چھوڑنے چلا گیا۔ تمہارا بہت شکریہ داؤد، تم نے میرے جانے کے بعد مہد کا خیال رکھا۔ اس نے تمہیں تنگ تو نہیں کیا نا؟ ارے نہیں یار، مہد تو اتنا اچھا بچہ ہے، داؤد نے مہد کی تعریف کرتے کہا۔ ان دونوں کو ایسے ہنستے حدید دیکھ چکا تھا۔ داؤد کو دیکھ کر اسے لگا کہ وہ اسے پہلے کہیں دیکھ چکا ہے۔ وہ ماہم سے کچھ بات کرنے کے لیے دوبارہ آیا تھا۔ داؤد ماہم کا اچھا دوست تھا، مہد کی بھی اس سے اچھی بنتی تھی۔ 3 دن بعد آج حدید دوبارہ ماہم کے گھر گیا تھا مہد سے ملنے۔ ماہم نے اسے اچھے سے ویلکم کیا، اسی لے جا کر لاؤنج میں بٹھایا۔ مہد کیسا ہے اب؟ کیا میں اس سے مل سکتا ہوں؟ حدید مہد کو کافی یاد کر رہا تھا، اس لیے اس سے ملنا چاہتا تھا۔ ہاں اب وہ ٹھیک ہے، رکو میں اسے بلاتی ہوں۔ ماہم مہد کو بلانے گئی۔ کچھ دیر بعد مہد آیا اور حدید کو دیکھ کر اپنی جگہ کھڑا ہو گیا۔ ابھی حدید کچھ سمجھتا کہ مہد رونے لگ گیا۔ اس کا ایسے رونا حدید کو تڑپا گیا۔ مہد جاؤ بابا سے ملو جا کر، آپ کے بابا آپ سے ملنے آئے ہیں۔ ماہم نہیں چاہتی تھی کہ مہد حدید سے دور ہو، اس لیے اسے حدید کے پاس بھیجا۔ مہد چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ کیا ابھی تک اپنے بابا سے ناراض ہو؟ مہد نے ناں میں سر ہلایا۔ تو بابا سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ ابھی حدید مزید کچھ کہتا کہ مہد اس کے گلے لگ گیا اور رونے لگ گیا۔ بابا، عالیہ آنٹی بہت بری ہیں، مجھے وہاں نہیں جانا۔ کافی دیر رونے کے بعد وہ چپ ہو گیا۔ ایک کام کرتے ہیں، آج کا پورا دن ہم گھومیں گے، ٹھیک ہے؟ صرف آپ اور میں۔ بابا، ماما کو بھی ساتھ لے جائیں۔ مہد کی بات پر دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اپنی ماما سے پوچھ لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ حدید نے فیصلہ ماہم پر چھوڑ دیا۔ ماما چلے نا ہمارے ساتھ، بہت مزہ آئے گا۔ مہد کے ضد کرنے پر وہ مان گئی۔ پورا دن انہوں نے مزہ کیا۔ مہد بہت خوش تھا۔ رات کو وہ ڈنر کے لیے ریسٹورانٹ آئے۔ ابھی وہ لوگ آرڈر کر کے ہٹے تھے کہ ان کے ٹیبل پر داؤد آ گیا۔ ماہم نے اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اسے باتیں کرنے لگ گئی۔ حدید کو رہ کر غصہ آ رہا تھا، وہ جیلس ہو رہا تھا اور اس کی یہ حالت مہد سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ بابا، آپ جیلس ہو رہے ہیں؟ مہد نے سرگوشی میں کہا۔ اس کی اس طرح کہنے سے حدید گھبرا گیا مگر پھر ڈھیٹ ہو کر بولا، میں کیوں جیلس ہونے لگا؟ مہد ہنسنے لگ گیا۔ آپ جیلس نہ ہو، داؤد انکل اچھے ہیں اور ماما کے دوست ہیں۔ مہد نے حدید کو داؤد کے بارے میں معلومات دی۔ اس طرح وہ دونوں باتوں میں لگ گئے اور ماہم داؤد کے ساتھ باتوں میں لگی رہی۔ کچھ دیر بعد داؤد چلا گیا مگر حدید کو بار بار اسے عجیب وائبز آ رہی تھی۔ دیدی ماہم اور مہد کو ڈراپ کرنے گیا۔ ماہم اسے گھر کے اندر بلانے لگی مگر وہ منع کرنے لگا۔ مجھے ان کے بارے میں تمام معلومات چاہیے۔ کوئی تیسرا وجود ان کو دیکھتے ہوئے فون پر بات کر رہا تھا اور پھر ان کو دیکھتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ حدید آفس کی کوئی فائل لینے واپس گھر آیا تھا جب اسے اپنے اسٹڈی روم سے باتوں کی آواز آئی۔ پہلے تو اسے سمجھ نہیں آئی کہ کون ہے جو اس کے اسٹڈی روم میں ہے، جبکہ اس کے اسٹڈی روم میں جانے کی کسی کو اجازت نہیں تھی۔ اس نے ادھ کھلے دروازے سے جھانکا تو عالیہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ میں نے پورا روم دیکھ لیا ہے مگر فائل نہیں ملی۔ ارے نہیں، اس بیوقوف کو تو پتہ ہی نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ہاں ہاں، وہ فون پر بات کرنے میں اتنی مگن تھی کہ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ کوئی اس کی باتیں سن رہا ہے۔ حدید جس خاموشی سے آیا تھا اسی خاموشی سے چلا گیا اور یہ خاموشی کسی طوفان کی علامت تھی۔ اس وقت ماہم کے ہاتھ میں انویٹیشن کارڈ تھا جو حدید نے اسے دیا تھا۔ وہ اپنے گھر میں ایک پارٹی رکھ رہا تھا جس میں اس نے ماہم کو بھی انوائٹ کیا اور ماہم کو عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے حدید کو دیکھا جو مہد سے کھیلنے میں مصروف تھا۔ کیا میرا آنا ضروری ہے؟ اسے دروازے تک چھوڑتے ہوئے ماہم نے اپنے دل میں مچلتا سوال پوچھا۔ ہاں، بہت ضروری ہے۔ اگر تم آؤ گی تو مجھے اچھا لگے گا۔ اپنی بات کر کے وہ چلا گیا اور ماہم کو مشکل میں ڈال گیا۔ وہ کسی صورت اس گھر میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ پھر آخر کار پارٹی کا دن بھی آ گیا جس کا پس منظر صرف حدید جانتا تھا۔ عالیہ اپنی دوستوں سے کھڑی باتیں کر رہی تھی جب اس کی نظر مہد سے بات کرتی ماہم پر پڑی جو بلیک ساڑی پہنے حد درجہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ کم عالیہ بھی نہیں تھی مگر ماہم کی خوبصورتی اوپر سے اس کی سادگی عالیہ کو احساس کمتری میں ڈال دیتی تھی۔
جب اسے رہا نہ گیا تو وہ ماہم کے پاس گئی۔ ماہم نے اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر بھی اگنور کیا۔ ارے ماہم، تم یہاں کیسے؟ یہ تو بزنس پارٹی ہے، تمہارا یہاں کیا کام؟ ہاں؟ اپنی طرف سے عالیہ نے اسے ذلیل کرنے کے لیے یہ بات کی۔ میں نے بلایا ہے مام کو پارٹی میں، آفٹر آل شی از مائی وائف، اور اس کو ہر جگہ میرے ساتھ ہونا چاہیے۔ جواب ماہم کی جگہ حدید نے دیا۔ عالیہ تو حیران ہو گئی، مگر اس کی حیرانی کی وجہ حدید کا جواب نہیں بلکہ اس کا ماہم کی ویس میں ہاتھ ڈالنا تھا۔ ماہم خود بھی حدید کے رویے پر حیران تھی مگر زیادہ شو نہیں کیا۔ آؤ میں تمہیں اپنے ایک دوست سے ملواؤں۔ حدید اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا مگر ماہم رک گئی۔ کیا ہوا، کوئی ایشو ہے کیا؟ حدید نے پریشانی سے پوچھا۔ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بس بات کر کے آتی ہوں۔ حدید سر ہلا کر مہد کا ہاتھ پکڑ کر دوسری طرف لے گیا۔ حدید کا جواب تو تم نے سن لیا، مگر میری ایک بات کان کھول کر سن لو۔ کوشش کیا کرو کہ میرے منہ نہ لگا کرو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ حدید اور مہد کے پاس چلی گئی۔ ابھی عالیہ کوئی حرکت کرتی جب اس کی نظر داؤد پر پڑی۔ وہ بھی اسے دیکھ چکا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ عالیہ نے داؤد سے سوال کیا۔ مجھے تو انویٹیشن ملا تھا، داؤد نے جواب دیا اور دوسری طرف چلا گیا۔ پارٹی اپنے عروج پر تھی۔ کچھ دیر بعد لائٹس آف ہو گئیں۔ پھر اسکرین پر ایک کلپ چلا جس کو دیکھ کر عالیہ شاک ہو گئی۔ یہ وہ کلپ تھا جب وہ حدید کے اسٹڈی روم میں فائل ڈھونڈ رہی تھی اور فون پر بات کر رہی تھی۔ داؤد بھی حیران تھا مگر جلد اس کی حیرانی بھی شوق میں بدل گئی کیونکہ اگلا کلپ وہ تھا جس میں وہ ماہم کے گھر کے باہر کھڑا فون پر کسی سے ان کے متعلق معلومات لے رہا تھا، اور آخری کلپ میں وہ اور عالیہ حدید کے خلاف پلاننگ کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد لائٹس آن ہو گئی۔ جی تو لیڈیز اینڈ جینٹل مین، یہ وہ دو لوگ ہیں جو ہمارے درمیان رہ کر ہی ہمیں دھوکہ دے رہے تھے۔ مسٹر داؤد کو جب میں نے اپنی وائف کے آس پاس دیکھا مجھے تب ہی ان پر شک ہو گیا تھا کہ ان کو میں نے پہلے کہیں دیکھا ہے، اور جلد ہی میرا شک یقین میں بدل گیا جب مجھے معلوم ہوا کہ یہ جناب میرے رائیول ہیں اور ماہم کے ارد گرد بھی صرف اس لیے ہیں تاکہ ان کے ذریعے مجھے نقصان پہنچا سکے، اور یہ جو میری نام نہاد کزن مس عالیہ ہیں یہ بھی انہی کی کمپنی کی جاسوس ہیں۔ تو کیسا لگا میرا سرپرائز آپ لوگوں کو؟ کچھ دیر بعد پولیس آئی۔ فراڈ اور دھوکہ دہی کے جرم میں ان کو گرفتار کر کے لے گئی۔ نگین بیگم کو بھی حدید نے خاص گاؤں سے بلوایا تھا تاکہ ان کو سچائی دکھا سکے۔ نگین بیگم کو اپنے انتخاب پر شرمندگی ہوئی۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کے گھر میں آستین کا سانپ پل رہا ہے۔ اس دوران میں ان کی نظر ماہم کے پاس کھڑے مہد پر گئی۔ انہوں نے مہد کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مہد بھی ان کو جانتا نہیں تھا۔ اس سارے واقعے میں جو انسان شوق میں تھا وہ ماہم تھی۔ حدید جانتا تھا کہ ماہم کو یہ جان کر دکھ ہوا ہوگا کہ جسے وہ دوست سمجھ رہی تھی وہ دوستی کے نام پر اس کا استعمال کر رہا تھا۔ ابھی حدید ماہم سے بات کرنے ہی آ رہا تھا کہ وہ روتی ہوئی گیسٹ روم کی طرف بھاگ گئی۔ حدید کو ماہم کی حالت دیکھ کر دکھ ہوا مگر اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اسے اپنی محبت سے سنبھال لے گا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی شادی کو ایک اور موقع دے گا۔ وہ ماہم اور مہد کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا۔ وہ ایک نارمل فیملی چاہتا تھا جس میں وہ، اس کی بیوی، اس کا بیٹا اور اس کی ماں اس کے ساتھ ہو۔ اب وہ ماہم کو خود سے مزید دور نہیں کر سکتا تھا۔ ماہم کا رو رو کر برا حال تھا۔ یہ سوچ ہی اسے تکلیف دے رہی تھی کہ اگر حدید کو اس کی وجہ سے کوئی نقصان ہو جاتا تو وہ خود کو کبھی معاف نہ کر پاتی۔ دروازے پر کھڑا حدید یہ سب دیکھ رہا تھا اور پریشان بھی ہو رہا تھا۔ وہ ماہم کے پاس آیا اور اسے تسلی دینے کے لیے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ پلیز رو مت، جو بھی ہوا اس کے لیے سوری، میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، بس حقیقت دکھانا چاہتا تھا، بس کرو اب۔ اس نے ماہم کو گلے لگایا اور اس کی کمر پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ پتہ نہیں کیوں مگر ماہم اس کی باہوں میں خود کو محسوس کر رہی تھی، اس لیے اس نے حدید کے گرد اپنی گرفت سخت کر لی۔ کچھ دیر بعد اسے پھر گزرا ہوا واقعہ یاد آیا اور وہ دوبارہ رونا شروع ہو گئی۔ حدید کو ماہم کی یہ حالت دیکھ کر برا لگ رہا تھا۔ جب جب وہ اس کے آنسو دیکھتا اس کے دل پر ہزاروں وار ہوتے۔ ماہم پلیز رونا بند کرو، میں تمہیں کبھی کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ صبح جب ماہم کی آنکھ کھلی پہلے تو کچھ سمجھ نہیں آیا مگر جب رات کا منظر یاد آیا تب اسے احساس ہوا کہ وہ اس وقت حدید کی باہوں میں ہے۔ اس نے حدید کو دیکھا جس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ ابھی وہ اسے دیکھ رہی تھی جب حدید نے اپنی آنکھیں کھولی۔ ماہم گھبرا کر اٹھی کہ حدید نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا ہوا، کہاں جا رہی ہو؟ حدید نے سوال کیا۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے، ماہم نے اٹکتے ہوئے جواب دیا۔ رات کو پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، آئی ایم سوری۔ تم سوری کیوں بول رہی ہو؟ رات جو بھی ہوا وہ ہم دونوں کی رضامندی سے ہوا اور مجھے اس پر کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم ساتھ رہیں۔ نہیں حدید، ہم ساتھ نہیں رہ سکتے۔
ماہم کی یہ بات حدید کو آگ لگا گئی۔ حدید بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیوں کیوں نہیں رہ سکتے؟ کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ غصے میں بھی اس نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ میں نہیں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی، ماہم بول کر دوبارہ اٹھنے لگی کہ حدید نے اسے کھینچ کر واپس بٹھایا۔ تمہیں میری محبت مذاق لگتی ہے، جھوٹ لگتی ہے، کیوں تمہیں یقین نہیں آتا؟ آج اس کا جواب دے گیا تھا، اس لیے اس سے سوال کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اب بولو، جواب کیوں نہیں دے رہی؟ کیوں مجھ سے دور رہتی ہو؟ بولو، جواب دو۔ کیونکہ مجھے ٹھکرائے جانے سے خوف آتا ہے، ایک دفعہ پہلے بھی اس کا دکھ جھیل چکی ہوں، مزید مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر ماہم نے اپنا بازو غصے سے چھڑوایا اور کپڑے لے کر واش روم میں چلی گئی۔ جب باہر آئی تو حدید کو کھڑکی کی طرف کھڑے دیکھا۔ بغیر آواز کیے وہ روم سے باہر نکلی کہ راستے میں ہی اسے ماہد نگین بیگم کے ساتھ کھڑا نظر آیا۔ ماما پلیز بابا کی بات مان لیں، ہم ساتھ رہیں گے، ماہد نے اسے اپنی خواہش کا بتایا۔ ماہد ٹھیک کہہ رہے ماہم، ماضی میں جو کچھ ہوا وہ میری غلطی تھی۔ میں نے تم سے جھوٹ بولا کہ حدید عالیہ سے پیار کرتا ہے، جبکہ حدید تم سے پیار کرنے لگا تھا۔ میں ماں ہوں، اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے جذبات دیکھ سکتی ہوں۔ میرے بیٹے کو اپنا لو، وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے۔ نگین بیگم نے اسے حقیقت سے آگاہ کیا۔ اب تو ماہم چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکی تھی۔ سن لیا، ہو گئی تسلی یا ابھی بھی انکار کرنا ہے؟ ماہم نے مڑ کر حدید کو دیکھا جو کیجول پینٹ شرٹ پہنے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ بغیر مزید کوئی بات سنے وہ چلی گئی۔ ڈیڈ، ماما مان جائیں گی نا؟ ماہد نے حدید سے پوچھا۔ حدید نے ماہد کو گود میں اٹھایا اور اس کا گال چوما۔ بالکل مانیں گی بیٹا، آپ فکر نہ کرو، بس اپنی ماما کا ویلکم کرنے کی تیاری کرو آپ۔ یہ شام کا وقت تھا۔ اس وقت ماہم اپنے گھر کے لاؤنج میں بیٹھی حدید اور اپنے رشتے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس دوران میں اس کے فون پر میسج ٹون بجی۔ میسج حدید کا تھا۔ میں تمہارے گھر کے پاس پارک میں ہوں، 5 منٹ میں شرافت سے یہاں آؤ، ورنہ اگر میں آ گیا تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ حدید کا میسج پڑھ کر تو ماہم کو تب چڑھ گئی۔ عجیب زبردستی ہے، میں بھی نہیں جاؤں گی، جو کرنا ہے کر لے، ماہم نے دل میں سوچا۔ پھر پورے 2 گھنٹے بعد وہ پارک جانے کے لیے اٹھی۔ اس کو یقین تھا کہ اب تک حدید چلا گیا ہوگا۔ جب وہ پارک میں گئی تو وہاں بالکل سناٹا تھا۔ عام طور پر اس وقت یہاں رش ہوتا تھا۔ تھوڑا آگے جب وہ گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی، جہاں سامنے بہت ساری لائٹنگ کی گئی تھی اور پھولوں کے درمیان بورڈ پر پھولوں سے لکھا تھا ول یو بی مائی لو فار ایور۔ اچانک ماہم نے خود کو کسی کے حصار میں محسوس کیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو حدید اس کی پشت اپنے سینے سے لگائی کھڑا تھا۔ ماہم کے مڑ کر دیکھنے پر اس کا گال چوما۔ میں نہیں جانتا کہ تمہیں کیا انسیکیورٹی ہے کہ تم ہاں نہیں کر رہی۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ میں نے تمہیں کبھی نہیں ٹھکرایا۔ تمہیں خود سے دور کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تم تنگ نہ ہو، کیونکہ ماما عالیہ نے تمہارے لیے کافی مشکلات پیدا کر دی تھیں، اور ان حالات میں تم نہ خود سکون سے رہ سکتی تھی نہ ماہد کو سنبھال سکتی تھی۔ اس لیے میں نے تمہیں اور ماہد کو خود سے دور کیا۔ ماہم، میں بڑے بڑے دعوے نہیں کروں گا، بس اتنا کہوں گا کہ میں تمہیں ہر وہ خوشی دینے کی کوشش کروں گا جس کی تم حقدار ہو۔ اب تم اپنا فیصلہ بتاؤ۔ حدید نے اس کی رائے جاننا چاہی۔ اگر میں انکار کر دوں تو کیا مجھے چھوڑ دو گے؟ ماہم نہ جانے اس کے منہ سے کیا سننا چاہتی تھی۔ ابھی بھی وہ ایسے ہی حدید کے سار میں کھڑی تھی۔ بالکل نہیں، چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں تمہیں زبردستی اٹھا کر لے جاؤں گا۔ میں نے تو تم سے پوچھنے کی صرف فارمیلٹی دکھائی ہے۔ ویسے بھی اب تم میرے ساتھ گھر جا رہی ہو۔ ماہد نے تمہارے ویلکم کی بہت ساری تیاریاں کر رکھی ہیں۔ حدید کی بات پر ماہم کو ہنسی بھی آئی اور غصہ بھی، مگر اب اس کے پاس انکار کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ وہ خود بھی حدید سے دور نہیں ہونا چاہتی تھی۔ حدید اس کی خاموشی سے ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ راضی ہے۔ دور کہیں زندگی انہیں دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ بلا شبہ یہاں سے جانے کے بعد ان کی زندگی کی نئی شروعات ہونے والی تھی۔ اچھا جی، تو پھر ناول یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ میں نے یہ ناول پہلے پڑھا نہیں تھا، میں نے بھی ابھی پڑھا اور ساتھ میں ریکارڈنگ بھی کی ہے۔ آپ لوگ کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگا۔ نیچے جو ہے انہوں نے لکھا بھی ہے، حوریہ احمد نے، نیچے حوریہ احمد نے لکھا بھی ہے کہ یہ ان کا پہلا ناول ہے جو انہوں نے لکھا ہے، تو امید کرتے ہیں کہ آگے وہ اور اچھا لکھیں گی۔ اس حساب سے یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں آگے۔ میں نے تو ان کا یہ پہلی بار پڑھا ہے تو مجھے اتنا کوئی ہے نہیں۔ چلے، آپ لوگوں نے بھی اگر کوئی اور ناول میری آواز میں سننا ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ ابھی تو میرا گلا بھی خراب ہے، لیکن پھر میں نے کہا کہ شارٹ ناول کوئی دے دیتی ہوں، تو یہ میں نے دیکھا تو اس کو میں نے دے دیا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ پیچھے کوئی آواز نہ آئے، لیکن اب میں ان آوازوں کا کچھ نہیں کر سکتی جو یہاں پہ ریکارڈ ہو چکی ہیں، کیونکہ
میں نے ایک کمرے میں بیٹھی ہوں اور کھڑکیاں دروازے بند کر رکھے ہیں، لیکن پھر بھی پیچھے سے آواز آ جاتی ہے، یہ اوپر والوں کی آواز ہے، میں اصل میں ایک فلیٹ میں رہتی ہوں تو چلیں آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگا۔ چلیں پھر آگے ملتے ہیں، خدا حافظ۔